وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، یہ جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. یہ بھی اسی آیت کے معنی میں ہے جو اس سے پہلے میں نے ذکر کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی یہ لفظ موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، جس نے اسلام میں کوئی بہتر سنت، کوئی بہتر طریقہ ایجاد کی، فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، تو اس پر ایجاد کرنے والے کو اجر ملے گا، اور جتنے لوگ مستقبل میں آنے والے ہوں گے اس پر عمل کریں گے ان کے عمل کا بھی اجر ایجاد کرنے والے کو ملے گا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، ومن سن فی الاسلام سنتا سیئۃ فعلیہ وزرها ووزر من عمل بها، اور جس نے اسلام کے اندر کوئی برا طریقہ ایجاد کر دیا تو اس برے طریقہ کے ایجاد کرنے کا گناہ ایجاد کرنے والے کو ملے گا، اور تا قیامت جتنے لوگ آئیں گے اس بدعت و خرافات پر عمل کریں گے ان کے گناہ کا بھی کچھ حصہ اس پہلے والے پر موجد پر جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. روئے زمین پر ایک پہلا مرد، پہلا قتل تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تا قیامت جتنے قتل ہوں گے ہر قاتل کا گناہ، اس کا اجر یعنی اس کے گناہ کا کچھ حصہ اس پہلے قاتل ابن آدم قابیل پر جائے گا، کیونکہ اس روئے زمین پر اسی نے قتل کو ایجاد کی. اور قرآن نے جس سیاق میں ذکر کی ہے، کبھی اس مباحث کو پڑھیے، اللہ تعالیٰ کے اس بیان کو قتل کر دیا بھائی کو. روئے زمین پر پہلا قتل تھا، اس کے بعد کیا ہونا چاہیے کچھ خبر نہیں ہے. پشیمہ ہوا اپنے کیے پر، بھائی کی لاش کو سر پر لادا، کندھے پر گھوم رہا ہے، سڑ گیا، بدبو آنے لگی، اسے کچھ پتہ نہیں کہ دفن و کفن کیا ہے. فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، تصور کیجیے اللہ تعالیٰ نے کوا بھیجا جو زمین میں کورید رہا تھا، کھود رہا تھا، لیُریَہُ کیف یُواری سوءۃ اخیہ، تاکہ وہ کوا یہ بتلا دے اس کو، یا اللہ تعالیٰ اس کوے کے دریا سے قابیل کو یہ دکھلا دے کہ اپنے اس مرے ہوئے بھائی کے بدن کو زمین میں چھپائے کیسے. بعض اسرائیلی روایات میں بھی موجود ہے کہ قریب کر کے کوے نے ایک لکڑی رکھی اور اس کو چوٹ سے ڈھک دیا. بس سمجھ میں آ گیا، ادھر ڈھک ہوتا ہوں جس کو آج کل ہم قبر کہتے ہیں، اس میں اپنے بھائی کو رکھتا ہوں اور اس کے بعد میں ٹیسٹ کر دیتا ہوں اسے. میں ایسے ہی کہا اے کاش ہم کوے کی بھی طرح لیں، اتنی بھی عقل مجھے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس کو جس طریقے سے علم دینا چاہتا ہے دیتا ہے. اس کوے کے ذریعے سے اشرف المخلوق انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم دے دیا. یہی بنیادی بات کو بتاتے چلو. فائدہ مند نفع بخش علم جہاں بھی ملے ہم اسے لیں. دینے والا کافر ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، دیوار کافر کی ہو، فاسق کی ہو، بدعتی کی ہو، کسی کی بھی ہو، اس پر کوئی اچھی بات لکھی ہوئی ہے، اس بات سے ہمارا مطلب ہے دیوار سے. ایک مثال بیان کروں گا. ہجرت کے سفر میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا کہ خفیہ راستہ سے ہمیں مدینہ جانا ہے. کفار تلاش و جستجو کریں گے لامحالہ. آپ نکلے، مدینہ کے شمال میں، مکہ کے شمال میں مدینہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شمال کے سمت نہیں نکلے، جنوب کے سمت نکلے، یمن کی طرف، اور وہاں غار ثور میں 3 دن بیٹھے رہے.
کسی چیز کی کوشش بھاگ و دوڑ 3 دن تک ہوتی ہے، اور کسی چیز کی شہرت 3 دن تک لوگ کرتے ہیں، اور اس کی بھی مثال بیان کرتے ہیں۔ ہندوستان کی تاریخ میں ایک تھا راجا داہر اور ایک تھا دہر۔ داہر کا بھائی تھا دہر۔ جب ہندوستان پر حملہ ہوا ہے اسلامی، اس وقت وہ بادشاہ تھا۔ دہر کو کسی نے بتلایا، کسی نجومی نے، کہ تمہاری حکومت وہ شخص لے لے گا جو تمہاری بہن سے شادی کرے گا۔ کہا اچھا۔ ہواری مواری کو بلایا، اپنے ایک وزیر کو بلایا۔ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت آپ خود شادی کر لیجیے۔ اگر نجومی نے یہ بتلایا ہے کہ جو تمہاری بہن سے شادی کرے گا وہی تمہاری حکومت لے لے گا، آپ خود شادی کر لیجیے۔ کہا جی وہ کیا کہیں گے؟ کہا لوگ 3 دن کہیں گے، بس لوگ 3 دن کہیں گے۔ اس نے کہا میں ایک مثال بیان کرتا ہوں۔ کہا کیا؟ ایک بکری لایا جس کے بال بڑے بڑے تھے، اس کو بھگویا، گھر کے اندر باندھے رکھ گیا، کچھ دانے گیہوں کے اس کی پیٹھ پہ ڈال دیے، اوپر سے مٹی کی لپائی کر دی، اور گیہوں ہو، چنا ہو، دھان ہو، پانی مٹی کے سے ملے تو اس میں ٹوٹل فوراً نکل جاتا ہے۔ وہ گیہوں ہو گیا، اس بکری کو چھوڑ دیا۔ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی بکری کے اوپر گیہوں، جس راستے سے بکری جاتی ہے اسی راستے میں ہنگامہ۔ دوسرے دن بکری چھوڑی گئی، کچھ لوگوں نے دیکھا، کچھ لوگوں نے نہیں دیکھا، کہا وہی بکری ہے۔ تیسرے دن کوئی نہیں دیکھ رہا، کہا دیکھ رہے ہیں پہلے دن بکری جب نکلی کتنا ہنگامہ ہوا، تیسرے دن کوئی دیکھ ہی نہیں رہا۔ ایسے آپ بھی اپنی بہن سے شادی کر لیں گے، 3 دن کا مسئلہ رہے گا۔ اس کے بعد کچھ نہیں۔ کہاں سے مثال چلی تھی؟ شادی کی۔ تو اس نے اپنی بہن سے شادی کر لی۔ داہر کو پتا چلا غیر ملک تھا، یہ بھائی تھا، اس سے دعوت دکھا بہت بہتر کیا۔ اگر نجومی نے ایسا بتلایا تو بہتر کیا۔ اس نے شادی سوچی، کہا ایک ہاتھی پر بیٹھ کر کے آئے اور ہمارے دروازے کو کراس کرنے لگے، پھانسی لگاؤ، فوراً پھانسی کا پھندا گراؤ، انہیں اس دروازے پر اس کو چکرو اوپر۔ اس طریقے سے راجا داہر نے اپنے بھائی دہر کو مارا کہ بہن سے شادی کیوں کیا۔ یہ مثال کیوں چلی تھی؟ یہ مثال کہاں سے چلی تھی؟ ہاں 3 دن تلاش کریں گے، اس کے بعد لوگ خاموش ہو جائیں گے۔ آپ 3 دن غار سور میں بیٹھے رہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھی، اور پوری لابی 100 اونٹ کا انعام بول کر کے پریشان۔ 3 دن کے بعد رسالت کا ایک قافلہ حرکت میں آیا، 4 آدمی سامنے، ابو بکر صدیق، عامر بن فہیرہ، عبداللہ ابن اریقط۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کان خریتا ماہرا، جغرافیہ کا ماہر آدمی، اور اپنے دین پر تھا، مسلمان نہیں تھا۔ آپ دیکھتے ہیں پوری رسالت کی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ قرآن و حدیث جہاں سے ہم کو ملے ہیں اسی کی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ نہ بھی قرآن کی تدوین ہوئی ہے، نہ پورا قرآن نازل ہوا ہے، نہ حدیث ابھی لکھے گئے ہیں، سب کا مجموعہ و مرکز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ کہیں دوسرے راستہ سے لے جا کر کے جہاں تلاش امکان رہا ہو کہ اس راستے سے لامحالہ لوگ نکلے ہوئے تلاش کرنے کے لیے، وہاں لے جا کر پہنچا دیتا، کہتا بھائی 100 اونٹ انعام میں ہے، میں ادھر لایا ہوں، 50 میرے ہوں گے، 50 آپ کے ہوں گے، کہا کوئی بات نہیں۔ لیکن ایسا نہیں کیا۔ وجہ استدلال یہ ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جغرافیہ کا علم، اس کے علم سے فائدہ اٹھانے میں آپ نے کوئی گریز نہیں کیا، اور مکہ
مدینہ کا سفر آپ نے اسی کی رہنمائی میں کی اور نہایت امانتداری کے ساتھ پہنچا کر کے واپس آ گیا اور کہیں لیک نہیں ہونے دیا اور راستہ فاش نہیں دیا. یکتا دکتا لوگ پہنچے بھی لیکن وہ اپنی قد و قامت سے پہنچے, اس کے اشارے سے نہیں پہنچے. ابو بردہ اسلمی پہنچے اور سراقہ بن مالک بن جوفر پہنچے. سراقہ بن مالک پہنچے تو انہوں نے اپنا سب کچھ دیکھ لیا کہ ہمارا پیچھا کرنا درست ہے. خود آواز دی, کہا امان لے کر کے, امان لے کر کے واپس آ گئے اور ایک خوشخبری پا گئے کہ سراقہ کسریٰ کا کنگن جب تک تمہارے ہاتھ میں نہیں آئے گا انتقال نہیں ہوگا. ایک خوشی بھی دل میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع بھی کر رہے ہیں, جو کوئی راستہ نہیں ملتا ہے چلو خلاص میں دیکھیں کوئی نہیں ہے, سب کو واپس مل جائے. اور ابو بردہ اسلمی 70 آدمیوں کے ساتھ ملے اور سب اسلام لے. عشاء کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں سارے لوگوں نے ادا کی. یہ 2 لوگ صرف ملے تھے بس. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نیک بات, اچھی بات جہاں بھی ملے اسے دیں. الحکمت ضالۃ المؤمن یأخذها حیث وجدها. حکمت کی بات مومن کی گمشدہ چیز ہے. ہماری کوئی چیز غائب ہو جائے, آپ کی کوئی چیز غائب ہو جائے, موبائل جیب میں رکھے ہوئے ہی بھول کر چلے جائے, دوبارہ آئے اچھی طرح سے آپ کو پتا چل جائے میری موبائل ہے, آپ اس کے لینے میں کوئی گریز محسوس کریں گے؟ یقیناً اسے ہتھیار ہے. تو یہ حکمت کی بات ہے, گمشدہ چیز ہے. یہاں ایک لفظ کا معنی بتاتے چلو, ضالۃ المؤمن. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ دعا میں فرمایا ہے الم یجدک ضالا فہدی. آپ کو گمراہ نہیں پایا. کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا ہے کیا گمراہ. دقت کے ساتھ اس لفظ کو سنیے اور اردو ترجمہ کے تفاسیر میں دیکھیے. آپ ضالۃ کا معنی کیا ترجمہ کیا ہے لوگوں نے؟ گمراہ. گمراہ نے گمشدہ چیز کو تلاش کرنے والا آپ کو نہیں پایا. تو جس کی تلاش کی آپ کو وہی ہم نے دے دیا. حق کی تلاش کی آپ کو غار حرا میں بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرتے تھے, لیجیے حق آپ کے پاس آ گیا, ہم نے حق آپ کو دے دیا. گمراہ تو اسے کہتے ہیں جو راہ راست سے ہٹا ہوا, انسانیت کا کام ہی نہ کر رہا. سوسائٹی میں بھی جس چیز کو برا سمجھا جاتا ہو, کیا سمجھا جاتا ہو, اس کا ارتکاب کرتا ہو, اس کو گمراہ کہتے ہیں. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا نیک کون تھا؟ نبوت سے پہلے کی بات میں کرتا ہے. صادق اور امین کے لقب سے تو پورے کفار متحد تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازنے میں, آپ کو یہ لقب دینے. تو یہاں بھی ہم لوگ گمشدہ چیز کا تلاش کرنے والا جیسے ہوتا ہے ایسے جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے پایا, تو آپ کو وہی سے نواز دیا, حق سے نواز دیا جس کی آپ کو تلاش تھی, جستجو تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ چیز آپ کو مکہ کی سوسائٹی میں وہ چیز نہیں مل رہی تھی. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران چلے جائے. یہ ایک لفظ کا معنی تھا جو ہم کو رات کو ادھر کھینچ لایا. آگے چلتے ہیں. اصطلاحی معنی دیکھتے ہیں سنت کا کیا ہے. دقت کے ساتھ جو سنیں, عربی میں اس کو منظری طور پر تعریف کروں گا, پھر ترجمہ کروں گا, آپ سمجھیں گے. ہیا کل ما اصغ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت خلقیت کانت او خلقیہ. اس کے بعد کچھ لوگوں نے کہا ہے سواء کانت قبل البعثۃ ام بعدها. ہر وہ بات, ہر وہ کام, ہر وہ تقریر, ہر وہ صفت جو پیدائشی طور پر ہو یا آپ نے کمایا ہو, نبوت سے پہلے ہو یا بعد میں ہو,
جس کی بھی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی جائے اس کو سنت کہتے ہیں. اور سنت کی جب ہم یہ